الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح مسلم میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت کروائے وہ جو ان میں سے سب سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھا ہوا ہو۔ فإن كانوا في القراءة سواء، اور اگر وہ قراءت میں کتاب اللہ کے علم میں، قرآن کے علم میں برابر ہیں، فأعلمهم بالسنة، تو پھر جو ان میں سے سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، حدیث کا علم جس کے پاس زیادہ ہے، وہ امامت کا حقدار ہے۔ فإن كانوا في السنة سواء، اور اگر سنت اور حدیث کا علم بھی سب کا ایک جیسا ہی ہے، فأقدمهم ہجرة، پھر وہ آدمی جس نے ہجرت پہلے کی ہے وہ امامت کروائے۔ فإن كانوا في الهجرة سواء، اور اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہیں تو پھر فأقدمهم سلما، وہ آدمی جو ان میں سے پہلے مسلمان ہوا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے سنن، جو ان میں سے زیادہ بڑی عمر کا ہے، عمر رسیدہ، وہ امامت کروائے۔ اور فرمایا ولا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانہ، کوئی آدمی دوسرے آدمی کی امامت نہ کروائے فی سلطانہ، اس کی سلطنت میں، یعنی ایک آدمی وہ مقرر ہے بطور امام، اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اس کی جگہ پر امامت نہ کروائے۔ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ عزت والی جگہ آپ سادہ یوں مثال سمجھ لیں، جیسے سکول میں استاذ کی ایک کرسی مخصوص ہے، کوئی طالب علم وہاں نہ بیٹھے اس کی اجازت کے بغیر۔ اسی طرح آفس میں وہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کا بیٹھنے کا جو مقام ہے یا جو جگہ ہے وہ مختص ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں بیان کی۔ قرآن زیادہ جاننے والا، اگر قرآن کے علم میں برابر ہیں تو سنت زیادہ جاننے والا، حدیث کے علم میں برابر ہیں تو پہلے ہجرت کرنے والا، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں تو بڑی عمر کا یا پہلے مسلمان ہونے والا، یہ امامت کروائیں۔ یہ امامت کی ترتیب ہے، اور یہ اس وقت ہے جب ان میں سے کوئی بھی مقرر کردہ امام نہ ہو۔ مقرر جو امام ہے، ذمہ دار، اس کی موجودگی میں اس سے بڑا علم والا، اس سے زیادہ قرآن یا سنت جاننے والا آ جائے، تب بھی مقرر کردہ امام کی اجازت سے وہ امامت کروائے گا، اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نہیں۔ یہ دیکھنا اس وقت ہے جب آپ نے امام مقرر کرنا ہے، چاہے مستقل امام مقرر کرنا ہو، چاہے 2 4 5 10 آدمی جمع ہیں اور وہ باجماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ترتیب دیکھی جائے گی کہ ان میں سے قرآن زیادہ جاننے والا کون ہے، پھر ان میں سے حدیث اور سنت کا زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، یا ہجرت کسی نے پہلے کی ہے، یا کوئی عمر میں بڑا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور ابو داود اور سنن نسائی میں ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، تو واپس آ کے کہا کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حق لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے دے۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور
تمہاری امامت وہ کروائے جس کے پاس قرآن زیادہ ہے، جس کے پاس قرآن کا زیادہ علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا مِنِّي، انہوں نے دیکھا تو پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ فَقَدَّمُونِي، انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ وَأَنَا ابْنُ 6 أو 7 سنین، اس وقت میں 6 یا 7 سال کا تھا۔ عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے قبیلے کے امام مقرر ہوئے، عمر کیا تھی؟ صرف 6 یا 7 سال، اور امام مقرر ہوئے فرضی نماز پڑھانے کے لیے، نوافل نہیں۔ وجہ اور سبب کیا تھا؟ کہ قرآن انہیں زیادہ آتا تھا، یہ آتے جاتے قافلوں سے قرآن سنتے، سیکھتے، قرآن کے احکامات کو سمجھتے، اس وجہ سے ان کے پاس قرآن زیادہ تھا۔ چھوٹی عمر میں قرآن زیادہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کا علم زیادہ رکھنے کی وجہ سے انہیں قوم کا امام مقرر کر دیا گیا۔ یہ مختصر سا اصول اور طریقہ ہے، ضابطہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے مقرر کیا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں عجیب و غریب قسم کی شرطوں کا اضافہ کیا ہے، کہ سر بڑا ہو اور بیوی خوبصورت ہو امام صاحب کی، اور فلاں ہو اور ایسے ہو، یہ ساری اپنی باتیں۔ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں اور نہ اس کا کوئی تعلق ہے اس چیز سے۔ سب سے پہلے زیادہ قرآن جاننے والا، پھر حدیث میں جو زیادہ علم رکھنے والا ہے، پھر اقدمہم ہجرتاً، اور پھر جو عمر میں زیادہ بڑا۔ یہ 4 شرائط ہے، اور ان شرائط پر کوئی کسی بھی عمر میں پورا اتر جائے وہ امامت کے قابل ہے، چاہے عمر اس کی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ قرآن زیادہ یاد ہے تو امامت کروائے، قرآن میں سارے برابر ہیں، حدیث اور سنت کا علم زیادہ ہے وہ امامت کروائے، عمر چاہے جو بھی ہے اس کی، کیونکہ اس منصب کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ اس کے تقاضے پورے کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔